جی تو جی ثاقب میاں ہوا کیا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو اسکول سے اٹھا لیا. پھر اس کے بعد وہ لوڈو کھیلتا ہے سارا دن یا تاش کھیلتا ہے. انہوں نے اس کی شادی کر دی. جب اس کی شادی کر دی، اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک ہندو فیملی کی بات بتا رہا ہوں، اور اس کا کلاس فیلو جو ہے وہ بھی انجینئر ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ، اور بڑا بڑا اچھا لڑکا ہے وہ. جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ تبھی تاش ہی کھیل رہا ہے. ماں باپ کی بیکنگ اسٹرانگ تھی اس کی. اچھا، چینج کہاں پہ آیا؟ بیٹی ہوئی اس کی. بہت سی اسٹوری سنی ہے جہاں پہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. اچھا، بہت سی جگہ پہ بہت سی جگہ پہ بعض کا چار چار بچے بھی رہتے، لوگ نہیں بدلتے. اچھا، لیکن اس میں تو اس میں ایک اس میں باریک بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں ہے، مطلب جو مجھے سمجھ آئی، کیونکہ بزرگ ہمیں باتیں کرتے لیکن اب ہم اپنے تجربے سے ان کو ویٹ کر رہے ہیں. اچھا، جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا نا، تو اس نے کہا کہ یار مجھے اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. وہ جناب وہ اینٹوں کے پٹھے میں جا کے اس نے کام کر لیا. کام کرتے 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 کیا ہوا کہ اس کو یہ فیلنگ آئی کہ مطلب کچھ یہاں پہ کام ہوتا کیسے ہے، تو کچھ لوگوں کی اس نے جاب لگوا دی. جب اس نے لوگوں کی جاب لگوائی تو اس کو تھوڑی ریسورسنگ کی اس کی گرپ بن گئی. اس نے کیا کیا کہ بندے سپلائی کرنے شروع کر دیے، مین پاور. اس کے بعد کیا ہوا کہ پیسے اکٹھے ہوئے تو اس نے اپنا پٹھا بنا لیا. اب اس کو کام تو آتا ہی تھا. پٹھا بنانے کے بعد جناب اس کا جب اپنا پٹھا بن گیا، اب جناب اس نے ایک سے ایک بنایا. تو 5 یا 10 سال کے بعد جب یہ دوست واپس گیا انڈیا، تو کہتا کہ میں نے اسے کال کیا، اس کو گھر بلایا، وہ آیا، ملا، تعلقات تو تھے. تو ابو نے بات کی کہ یار گھر بنانا، اینٹیں چاہیے. تو اس نے کہا انکل جی مل جائیں گی کہ اینٹیں مل جائیں گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ جو بٹھے والے ہوتے ہیں نا، دھیان سے رہنا، یہ چونا لگاتے ہیں، چھینٹیں نہیں دیتے. تو اس نے کہا نہیں انکل جی، میں آپ کو فری ارینج کر کے دوں گا. پھر اس نے اپنی بات بتائی کہ میں ابھی ایک بزنس مین ہوں اسٹیبلشڈ، اور جو ادھر کے جو بگ شاٹس ہیں اس علاقے کے پولیٹیکل بگ شاٹس، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اور اور اگر آپ، اور وہ ابھی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس میں وہ کوشش، مطلب ہی نوز ہاؤ ٹو ایکسل. جبکہ میرے جیسا بندہ، ہمارا ڈومین وہی ہے، لیکن پر پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ہمیں رزق کے حلال تو مل ہی رہا ہے. لیکن اب سمجھنے کی بات، یہ جو دھوکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہم سب لوگوں کو دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں. اچھا، بفور وی موو آن، میں بحرین میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں. تو جمعے میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ایک کوشش ہے، مولوں میں بھی تو ہم ساتھ ہی جاتے ہیں نا، تو فیملی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ایک کوشش شروع کی دوستوں نے. جمعہ ختم ہو گیا، بچے کھیل رہے ہیں. اچھا جی. تو گیٹ پہ میں نے دیکھا شور پڑ گیا، گیٹ پہ میں نے دیکھا شور شور شروع ہو گیا. تو کوئی کہہ رہا ہے نو 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 نو، جاؤ جاؤ جاؤ، یہ ہوگا. میں باہر نکلا تو ہم باہر ہی جا رہے تھے، تو دیکھا کہ 2 3 اسپینش تھے، خواتین تھیں. انہوں نے ٹی شرٹیں چھوٹی پہنی ہوئی تھی، اور وہ ایسے نہیں تھی ویسے، مطلب وہ جو نازیبا لباس نہیں تھا، بکنی ٹائپ، وہ ایسا نہیں تھا، صرف ٹی شرٹس تھی. لیکن انہوں نے باہر لکھ کے لگایا ہوا تھا فتح ماسک کے باہر کہ آپ نے کور کر کے آنا ہے مسجد میں، اور ایک ٹائم ہے اس میں آنا ہے. اب وہ 3 خواتین تھی اور 2 غالباً بندے تھے. اب ہم ماضی میں اللہ کے احسان ہر فیز سے گزرے ہیں. تو اگر اللہ نے مجھے آج توفیق دیا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو وائی ناٹ کہ دوسرا بھی آ سکتا ہے بھائی. کسی کی باپ کی جاگیر ہے کہ مطلب مسجد اس کے باپ کی ہے. اچھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ میں جانتا ہوں یہ سعودی سے آئے ہیں. کہتا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہتا لاؤ نہیں. اب وہ تو سیکورٹی گارڈ تھا، اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. میں نے کہا میں ان کو جانتا ہوں، یہ سعودی سے آئے ہیں. وہ بڑے خوش ہو گئے، obliged ہو گئے. وہ خیر وہ اندر آئے، وہ مسجد میں آ کے حیران ہو گئے یار. اچھا، آنیسٹلی یہ میں نے 2 جگہ پہ بات سنی ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ کا مائنڈ فریم ہوتا ہے. جب آپ کیفے دیکھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ کافی کا بن جاتا ہے. جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ہو جاتا ہے. جب آپ مسجد، مندر یا آپ کلیسا کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ نا آپ کو ایک ڈفرینٹ فیز میں آپ چلے جاتے ہیں اسپرچل. عام بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو تصور چاہیے ہوتا ہے مائنڈ سوئچ کرنے کے لیے. خانہ کعبہ، مدینہ، قرآن، اسلام ہمیں کیسے ہیلپ کرتا ہے، یہ ہمیں کوئی تصور، یہ ہمیں ایک دم ایک سوچ میں ڈال دیتا ہے. جمعے کا دن آ گیا، 27ویں کی رات آ گئی، ان کے بھی ایونٹس ہوں گے. تو جیسے ہی انسان اس تصور میں جاتا ہے نا، تصور میں جاتے ساتھ ہی نا سوئچ کر جاتی ہے اس کی تھنکنگ. مسجد
آپ کو ہیلپ کرتی ہے، مندر بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو اگر آپ ایون مسجد کی بجائے مندر میں بھی چلے جائیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں اللہ کی جگہ پہ بیٹھا ہوں. اچھا، جب وہ ہندو کو رسک دے رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مندر میں جا کے آپ نماز پڑھیں، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس مائنڈ سیٹ میں جاتے ہیں نا کہ یہ ایک پلیس ہے جہاں میں سکون سے بیٹھ کے عبادت کروں گا اور یہاں پہ خرافات نہیں ہے، تو اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا اینی ہاؤ، تو تصور عبادت میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اور عام بندے کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو نماز میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو ہم اس کو وہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ذہن اس طرف لگا ہے اب. لیکن اس نے اتنا ڈیٹا دیکھا ہوا ہے میڈیا پہ کہ وہ سوئچ نہیں کر پا رہا اپنی ایل سی ڈی کو، برین کی ایل سی ڈی کو. تو اس میں پھر جو آپ تصور والا ذکر کرتے ہیں نا کہ اللہ کے اسم لکھ کے سانس لیتے وقت اللہ کو بولو، نکالتے وقت ہو بولو، یا لا الہ الا اللہ پڑھو اور دھیان سوچو کہ میں وہ اللہ کے نام کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں ایکچولی ہم ری پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اپنی تھنکنگ اپروچ کو. کیونکہ برین کا یہ خاصہ ہے کہ آپ جس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ اس کے لیے آپ کو ری ایکویشن کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے کمبینیشنز پرانے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور نئے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ زیادہ بن جائے تو پھر وہ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں، وہ لوپس پہ ٹوٹتے ہیں، جیسے ہمارے لوگوں کے اندر ریجڈیٹی آ جاتی ہے. اچھا جی، تو وہ کیا ہوا کہ وہ جب مسجد میں آئے وہ لوگ، تو مسجد میں آ کے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے. لو جی، قرآن کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ڈسکس کیا تھا. میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا بھائی اللہ کا کلام ہے، وہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے، وہ تمہاری سانسیں چلا رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، اکیلے نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار یہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں، لیٹ سے اس کا حساب کتاب نہ ہو، ایک چھوٹی سی بات ہے، یا کوئی اور بھوکا ہے تو اس کو بھی حصہ مل جائے. تو وہ جب ایک بندے کو پکڑا، وہ راہب تھا کچھ بھی تھا، کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو اب جب کھانے کے ٹیبل پہ پہنچے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شروع کیا. اس نے جھپٹ پڑا، اس نے کچھ نہیں، نہ اللہ توبہ بسم اللہ، کچھ بھی نہیں. تو بڑا غصہ آیا، تم اللہ کا نام نہیں لیتے. اب میں کسی کو کہوں کہ تم اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ کہے گا ہاں نہیں لیتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام، ان کا کوئی امپیکٹ ہوگا، ان کی کوئی پرسنالٹی ہوگی، ان کا کوئی جمال ہوگا، کوئی جلال ہوگا، مطلب ان کا کوئی اورا ہوگا پرسنالٹی کا. ہاں. اب کیا ہوا ہے کہ وہ بندہ اٹھ کہتا میں نہیں اللہ کو مانتا، میں جا رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ میری جان، میرے پیارے دوست، جب میں اس کو رزق دے رہا ہوں اور آج تک نہیں پوچھا، میں نے کنڈیشنلی کسی کو نہیں کہنا کہ تم مجھے بائی فورس عبادت کرو. میں دل چاہتا ہوں کہ جس دن وہ دل سے سمجھے گا، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس کو بلا کے واپس لے کے آئے. اسی طرح ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ادبن ریکمینڈڈ ہے کہ جتنا ادب ہوگا اتنا آپ کو قرب الہی ہوگا. لیکن ادب وہ کرتا ہے جس کو ادب والے کا پتا ہو. میرے جیسا بندہ جب لٹ سے ایک بندے نے آئنسٹائن کے ساتھ کام کیا ہوا، اور وہ تو آئنسٹائن کی کتاب کھول کے جہاز نہیں بنائے گا اس کے، لیکن وہی آئنسٹائن کی کتاب کے اوپر جامن بک رہے ہوتے ہیں ہماری ریڈیو پہ، نیچے ایکویشن لکھی ہوتی ہے، اوپر جامن ڈک 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 جامن وہ اوپر تھیورم کے اوپر ڈال کے آپ کو دیتا ہے. اس کو کیا پتا اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی اور ہو تو وہ کہے کہ یار تو کی کر رہے ہیں. جب تک اس کی ذات کا نہیں پتا، ادب کہاں سے آنا ہے، محبت کہاں سے آنی، اور ہم لوگ اس کو ڈراتے رہتے. اچھا، انہوں نے جب قرآن کھولا تو کہتا ہے واقعی، کہہ رہا بس یہی ہے، کہہ رہا اس کا ترجمہ کیا ہے. میں نے کہا یار آنیسٹلی مجھے بھی عربی نہیں آتی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو سرچ کر. اچھا، وہ بڑا امپریس ہوئے، مسجد اندر سے بہت بڑی ہے، وہ بڑے امپریس ہوئے، پھر نمبر ایکسچینج ہوئے. بہرحال انہوں نے مجھ سے رابطہ تو نہیں اس کے بعد کیا. لیکن بھائی، میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا اور تبلیغ والوں سے بھی سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، یا دوست بننے کا طریقہ کیا، قرب کا طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جو میرے سے ناراض دوست ہے نا، آپ ان کو میرے سے ملائیں. یہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی بھی کوئی نہیں آنا. یہ امت کو فری میں مل گئی اتنی بڑی رسپانسبلٹی. نبوت از گریٹ، اس کے ساتھ پیکیج ہوتا ہے. اب ہمیں نبوت تو نہیں ملنی، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے وراثت نبوت ملنی ہے. لیکن سچا خواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچا خواب نبوت کے علم کا 48 پارٹ ہے جو ابھی بھی اوپن ہے. الہام ابھی اوپن ہے، رویا کا علم اوپن ہے. پھر ایک حدیث میں نے ریسنٹلی سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کا کوئی محدث ہوتا ہے. وہ حدیث ایک ہے محدث اور ایک محدث. اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو احادیث جانتا ہے، دوسرا وہ ہے جس سے اللہ بات کرتے ہیں.
اور انہوں نے فرمایا اس ٹائم پہ مطلب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمر ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ. اب اس کو سن کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کس مسلک سے ہوں، ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں. اور بہت سے زیرو ہوں گے جن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیض اور اس جو رحمت تھی ان کے اوپر کہ میں علم کا شہر ہوں اور انیس کا دروازہ ہے، وہ ہمارے لیے بھی علم کا شہر کا دروازہ تو کھلا ہے، قرآن ہے ہمارے پاس ابھی. تو ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ بات کرتے. تو یہ جیسے 17واں گریڈ ہوتا ہے، پھر 18واں 21واں گریڈ ہوتا ہے، یہ بھی فری، وہ بھی فری، گھر بھی فری، بچے بھی فری، پڑھائی بھی فری، پانی بھی فری، ڈیزل بھی فری. ہائیسٹ ڈیزیگنیشن ٹورڈز گاڈ official is نبی اینڈ رسول. رسول is further higher. یہ دونوں ضم ہو کے علم نبوت، دین، جو جو قرآن ہے، دین ہے، جو جس کو ورثہ کہتے ہیں، یہ سب ابھی امت کے پاس پڑا. یہ ڈیزگنیشن چیخے مار مار کے بلا رہا ہمیں کہ مجھے پک کرو اور کام کرو. اوکے، تو ہم اس چیز کی بات کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ سے ملاتے تھے. اچھا، پھر کھانا کھلانے کی ہم نے بات کی کہ جب تک اس کو اللہ کا تعارف نہیں تب تک آپ ادب ایکسپیکٹ نہ کریں. اب مسلمان، میں نے ایک جگہ ڈسکشن میں سنا، نہیں وہ تو نجیس ہے، وہ تو مسجد میں نہیں آ سکتا. ویری گڈ ہے بھائی. آپ ٹھیک ہے، وہ اصل مسجد کون سی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کا قلب ہے نا، یہ ہے عرش الہی. اور اگر اس کی ریزمبلنس آپ نکالے نا قرآن کی ان آیتوں سے کہ میں نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، اور پھر ثم استویٰ علی العرش، اور میں عرش پہ مستوی ہو گیا. وہ جو عرش پہ مستوی ہونا نا، وہ در حقیقت اس کی ذات کا ایک کنٹرول ہونا ہے. اور ایسا ہی ایک سینٹر، شیئرڈ سینٹر آپ کا قلب بھی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں کہیں نہیں سماتا، میں قلب مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. مطلب وہ عقل میں تو نہیں آتا، دل میں آ جاتا ہے. جیسے اب وہ چھوٹا بچہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں لیکن میرے دل میں کیسے آئیں گے، تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں جیسے ٹی وی میں کارٹون آ جاتا ہے. میں سے بچوں نے سوال کیا ہم جب بیٹھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو جس نے انسان کے دل کو اپنا گھر بنایا، تو اصل جو مسجد تھی، جو گھر تھا، وہ آپ کا دل تھا. آپ نے، میں نے اس کو پاک رکھنا تھا. میری ناک، آنکھ، سونگنا، 5 سینس آف جو ٹچز ہیں، اس کے ساتھ کچھ ایسا نہ آ جائے میرے دل میں کہ یہ تعفن زدہ ہو جائے. اصل تو تھا وہ گھر، وہ گندا ہے. اور میں مسجد کو جھاڑو لگایا. وہ نہیں ہے، وہ لطیفہ تو غلط ہے، لیکن وہ میں چونکہ ہم لوگ اس وقت ریکارڈنگ میں، وہ ایک ہجڑا تھا نا، وہ مسجد میں آیا تو مولوی صاحب نے اس کو دیکھا تو کہتا اوے تو کیسے کی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب تہاڈا پٹاکا مزید چل جانا جدو تسی انہیں جنت چ دیکھنا ہے. تینوں ایڈی ہمت ہے. اللہ میاں کوئی میری آپ کی سوچ سے چل رہا ہے. Now coming back to the point، مسجد میں یہ نجس نہیں جا سکتے. وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ نے رزق دیا ہے. اب ہم اس سٹوری، بزنس والی سٹوری پہ واپس آئیں گے کہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ چاہے وہ پھر اس کو پھر پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی جوڑیں گے کہ اصل میں پرکھ کیا ہے اور ہم کرنے کیا آئے تھے، اور کامیابی ناکامی کا ایکچوئل سٹینڈرڈ ریفرنس کیا ہے. انٹلیکٹ کس لیے استعمال ہونا تھا، اور اگر میں کسی جگہ پہ پہنچ گیا تو کیا وہ میری سکسیس ہے، یا وہ ایک ڈفرینٹ کانٹریکٹ تھا جو پہلے ہی میں اس کے ساتھ کر کے آیا تھا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. اوکے، تو ہم لوگ، جو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل جو سینٹر ہے جہاں پہ اللہ کی ذات سماتی، وہ انسان کا دل ہے. اس دل کو صاف رہنا چاہیے تھا، اور اس کی ایفرٹ ہے ساری باڈی کلین رکھنے کی. اگر کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے ریلیجن کے بارے میں تو اب اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی، یہ جو ہندو ہیں، یہ جو لوگ بت پرست ہیں، آپ ان کو قرآن سنائیے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم کسی کو نجس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پلس میں کدھر لکھا کہ میں پاک ہو گیا ہوں؟ کیا میری نماز میں میرا تعلق بنتا ہے میرے رب کے ساتھ؟ کیا میرا روزہ واقعی حقیقی روزہ ہے؟ کیا مجھے پتا حج کس کا نام ہے؟ کیا میرا دل واقعی میں میرے رب کو سمجھتا ہے کہ وہ کتنا اون کرتا ہے مجھے؟ 2 سٹیپ واپس آ جائیں. اب وہ بندہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ نہیں کرتا تھا اور پڑھا لکھا نہیں تھا، اور وہ کامیاب بزنس مین ہے، اور وہ مندر جاتا ہے، تو آپ کے نزدیک آپ نے
اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہمارا دوست تھا، وہ میں نے شبیر بھائی سے کہانی سنی. ایک دوست تھا، اس کی نوکری ختم ہو گئی. اب میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ وے میں پریزنٹ کر رہا ہوں. اس کے ابو وابی ہیں، اس کی امی بریلوی ہیں، سنی ہیں. ان کا دوست پیرو فقیروں کو ماننے والا ہے. ایک ان کا دوست مطلب کسی اور مذہب کا ہے. جب سب کو پتہ لگا کہ اس کی نوکری چلی گئی تو ابو نے 2 نفل پڑھ لیے، امی نے دربار پہ جا کے منت مانگ لی، دوست نے صوفی صاحب کو کہا دعا کر دیں. ٹھیک ہے، وہ جو دوسرا دوست تھا وہ ایک گردوارہ چلا گیا. اس بندے کو پرواہ ہی کوئی نہیں. وہ فائنل کلیئرنس لے کے جب ایئرپورٹ جا رہا تھا، سب نے مل ملا لیا تو کال آئی، وہ ادھر ہی ہو؟ ہاں ادھر ہی ہو یار، وہ کام نکلا ہے، واپس آ جاؤ. یہ واپس آ رہا ہے اور جو 6 بندے تھے آپ دیکھیں ان کے یہ سب وہ ڈبل، وہ بابا جی پہ پکا ہو گیا، وہ مسجد پہ پکا ہو گیا، وہ نفلوں پہ پکا ہو گیا. ہم نے اللہ کو جوڑ دیا پیسے کے آنے پیسے کے جانے سے. اس نے لکھ کے بھیجا تو پڑھ تو نہ پڑھ جو ہاں ایک کنڈیشن ہے کہ تم محنت کرو گے تمہیں میں دوں گا. لیکن کیا ہم سب محنت کر کے ملک کا بادشاہ بن سکتے ہیں یا پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں؟ ہم پوری محنت کر کے بھی وہیں پہنچیں گے جہاں ہم نے پہنچنا ہے. تو اگر ایک ہندو، کیا اس وقت جو 5,000 پروسیس انڈسٹریز کے جو مالک ہیں یہودی ہیں یا وہ کرسچن ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ یا کیا آسٹریلیا، انڈیا، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم مسلمان جو جیت جاتی ہے اور ہم دعائیں کر کر کے مر جاتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جیت جائے؟ مطلب کوئی مسنگ پارٹ ہے یہاں پہ، ہم کنفیوزڈ ہیں سارے. دنیا کی کامیابی بقدر محنت ہے، اور وہ جو نصیب میں لکھی ہے آپ نے دھکے سے وہاں پہنچ جانا. اب وہ بندہ جو پہلے تاش کھیلتا تھا اس وقت تو انڈسٹریلسٹ ہے، اور جو میرے جیسا ڈگری والا تھا وہ ابھی بھی مطلب اللہ کا احسان ہے ہمارے پہ، لیکن وہ ابھی بھی سوچتا ہے یار دکان کر لوں، یار رینٹا کار کھول لیتا ہوں، اور نہیں یار پلاٹ ہی خرید لیتے ہیں، یہ ساری ہائٹ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوکری سے ہی کمپنیوں کے مالک بن جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری کلاسوں کی، ہماری اپنے کلاس فیلوز کی مثالیں ہیں، ٹاپر ہے، نوکری نہیں لگی ان کی. نوئن گیم پیچھے کیا چل رہی ہے. اب اس سارے پلاٹ کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں ایک بڑے کانٹریکٹ سے، جو کانٹریکٹ کے ساتھ جو ہم کر کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک میثاق کر کے آیا اور میرے ساتھ. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاس اس کی، اب ہم تو یہ کہیں گے اس کی سوچ میں، جس وقت 1 to 1 ہم اس کے پلان میں تھے، وہاں سے اس نے ہمیں اپنے پلان سے نکال کے عالم ارواح میں ڈالا. میں ابھی بھی اس کے پاس ہوں، اور ساتھ میں اس نے مجھے عالم ارواح میں بھی. اچھا ہم قرآن میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائی، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی طرح نا ویٹ کرتے ہیں، پہلے انجینئرنگ ہوگی، پھر پروکیورمنٹ ہوگی، پھر کنسٹرکشن ہوگی، مڑ کے پانی ڈال کے پیپ کو چیک کریں گے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کن فایا کون ہوں، لا جوڑ کے بتا دو اب دونوں کو، کتنے کن فایا کون اور کتنے 6 دن، لا جوڑ کے بتا دو مجھے. ہاں جی وہ عقلی کام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیئر کر. تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بہت کیئر سے بنایا تھا، کیئر سے. پھر کن فایا کون کیسے جوڑو گے ساتھ میں؟ بھائی جان پیرلل ریالٹیز ہیں، کتنے آیام، یہ 6 آیام کی بات ہے نا، 6 پیرلل ریالٹیز. اس کے علاوہ رب العالمین کتنی اور ریالٹیز میں ہے. ہم نہیں کہ رب یار رب اب تبھی کہیں گے نا، ایویں رب کہہ دینا کسی کو. تو ہم ابھی اپنے رب کے ساتھ بھی ہیں. وہ لوگ پوچھتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاؤ میں شارق سے زیادہ قریب ہوں. اچھا پھر وہ پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم 2 ہوتے ہو، میں تیسرا ہوتا ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا. تو آگے سے جواب آتا ہے میں بڑا رحیم ہوں، میری رحمت سے پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی. اب کوئی پروفیسر، کوئی پیرنٹ، کوئی ماں باپ، بہن ایک لمٹ تک ہی برداشت کرتا ہے. کسی بندے کو ایسے بھی برداشت کر سکتا ہے کہ صبح شام ہی گناہوں میں ہو، کہ زمین اور آسمان تک تیرے گناہ بڑھ جائیں، تو نے ایک دفعہ استغفار پڑھنی ہے، ایک دفعہ توبہ کرنی ہے. میں معاف نہیں کروں گا، میں سلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ نہیں کروں گا، کیٹیگری چینج کروں گا، نیکیوں میں کنورٹ. ایس تو یار ایک بندے نے ساری زندگی یاشی پٹی، جنت سے بیٹھا ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک بیس ہے. کیوں؟ دل میں برا نہیں تھا وہ، ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے. لیکن ہم
وہ جو رب العالمین ہے اس کے ساتھ ابھی بھی ہم اس جگہ پہ ہیں. بہت سے اولیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے اولیاء صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی وہ وقت یاد ہے جب ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ وہ ریکال کب ہوتا ہے؟ جب یہ دل زندہ ہوتا ہے اور دل سے پھر وہ روح کا نالج ان کو مل جاتا ہے، پھر اس سے آگے پھر وہ اللہ کی محبت میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم ابھی اس کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ان پیرلل. جن لوگوں نے اسی دوران میں اپنے رب کو نہیں سمجھا تو اس نے ان کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے عالم اروا میں تمام آپشنز رکھی، امیری کی، غریبی کی، پریشانی کی، خوشی کی، غمی کی، گورے کی، کالے کی، نیلے کی، پیلے کی، مرد اور عورت، سب نے اپنی اپنی آپشنز پک کی کیونکہ ان کو رب تو سمجھ آ نہیں رہا تھا اس ٹائم پہ. پھر اس نے اسی ساتھ میں برزخ آن کر دی کہ اگر تم یہ سلیکٹ کرو گے تو برزخ میں تمہاری یہ کیفیت ہے. اب اکثر سوال ہوتا ہے کہ اگر جب برزخ میں پہلے لوگ مرے ہیں ان کو زیادہ تو ٹائم لگ گیا تو زیادہ ان کو، لیکن ایک آخر میں مرے گا تو ساتھ ہی قیامت آ جائے گی. اب یہ عالم ارواح پیرلل میں چل رہا ہے، برزخ پیرلل میں چل رہا ہے، ہم رب کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر سے ایک شفٹ آتی ہے نا، گو ٹو دس 7D 8D 11D دنیا میں. کبھی خواب جب اس کو آتا ہے نا، کیوں قرآن میں آتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو ریسٹ مل جاتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، دیکھیں علماء اکرام کی عزت اپنی جگہ پہ، لیکن جو اصل قرآن ہے نا وہ قلوب المومنین پہ کھلتا ہے اور وہ اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتا ہے. اور اس کو عالم بھی کہتے ہیں، اس کو ولی بھی کہتے ہیں، اس کو مرشد بھی کہتے ہیں، اس کو امام بھی کہتے ہیں، اس کو پیر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کبھی کبھی لفظ دیکھ کے ہمارے دماغ بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ دن بنایا کام کے لیے اور میرا فضل تلاش کرنے کے لیے، اور رات بنائی ہے سکون کے لیے، ہم فضل کو روکڑا سمجھتے ہیں اور سکون کا مطلب بیوی بچوں کے ساتھ آرام کرنا سمجھتے ہیں. جبکہ دن بنایا کہ کھلی آنکھوں سے نیکیاں کماؤ اور قرب الہی حاصل کرو. رات بنائی ہے کہ اب باڈی کو اور روح کو سکون دو اور میرے ساتھ کنیکشن بناؤ. اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری روح اس فیس کے ساتھ کنیکشن بنانے کی کوشش کرتی ہے جہاں میں ہوں ایکچولی، جہاں میں ہوں ایکچولی. پھر ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں آ کے میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ میں آپ میرے ہی ہیں، مجھے آپ ہی چاہیے. وہ کہتا ہے پکی بات ہے، تو ہاں پکی بات ہے، مجھے آپ ہی چاہیے. یہاں پہ اس کو وہ آسٹریلیا میں پیدا کر دیتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں سے گھومتا گھماتا، کہیں سے وہ کوئی لیٹ سے خدا نہ خواستہ غلط انڈسٹری میں بھی کام کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے گھومتا گھماتا اس وعدے کے مطابق ادھر پہنچ جاتا. اچھا ایک بندہ ان کے سامنے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے اور کہتا ہے اللہ کے ساتھ ہے لیکن اس کو کچھ کنفیوژن ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور اس کو مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتے ہیں. وہ سارے دن کی کنفیوژن نہیں موقع نہیں رہی، وہ نیکیاں بھی کری جا رہا ہے لیکن دل اس کا کہیں اور لگا. اینڈ ایونچولی مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہائی پاسبلٹی ہے کہ وہ آگ میں جا سکتا ہے. اب یہ جن بندوں کو پیسہ ملا یا امارت ملی دنیا میں، آلریڈی اس دن ڈیسیجن بن گیا تھا کہ اس نے یہاں تک پہنچ جانا ہے. لیکن اس سارے پروفائل کے اندر یہ کس ٹائم پہ ریئلائز کر دے گا کہ یار یہ تو کھیل تماشا ہے، اصل تو میرا وہ دوست تھا میں جہاں سے آیا ہوں. وہ ٹائم ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف ریلیجنز میں پیدا کیا. تو مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہو کے تمہاری جنت مل جانی. سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ حدید، آج کل الحمدللہ میں جو میری اسٹڈی چل رہی ہے اللہ کا احسان ہے وہ سورہ حشر تک معاملہ پہنچ رہا تھا. اس میں لاسٹ ٹائم بھی ایک آیت تھی جو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں ڈسکس کی تھی، جمعہ والے سیشن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھے بھول گئے تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. یاسین میں نے آیت پڑھی، مجھے لگا کسی بندے نے لکھی ہوئی. میرے نزدیک قرآن میں کیا ہے؟ نماز پڑھو پہلے، روزہ رکھو، زنا کر لیے تو اتنے کوڑے پڑھنے. تو بندہ کہتا ہے یار قرآن میں تو ہمیں پتہ سارا قرآن کا، لیکن جب وہاں پہ یہ لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے نا کہ اگر تم نے مجھے بلا دیا تو تم اپنے آپ کو بلا دو گے، تو پہلے تو مجھے عجیب لگتی ہے. ایسے تو امی کہتی ہیں کہ بیٹا اگر تم آپ میری بات نہیں سمجھو گے نا تو آپ کی عزت نہیں ہوگی. تو ماں بتاتی ہے کہ تیرا میرا تعلق کیا ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے تعلق ہوتا ہے. آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں، جس سے آپ نے کہا نا پیر کی بد دعا لگی، اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ دیکھ یار تو زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ جو تو نے میری لاپرواہی کیا نا میرے ساتھ، یہ تجھے واپس آ کے لگے گی کیونکہ میں سچائی سے تیرے ساتھ لگا ہوا ہوں. وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ اسٹیٹمنٹ ایسے لگتی ہے کہ کوئی باپ جیسے بیٹے کو کہتا ہے، یا ماں، یا کوئی ہسبینڈ اپنے وائف کو، یا کوئی بھی رشتہ نکال لو. ایک محبوب اپنے محبوب کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے بھول دیا نا تو ان ریٹرن تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا. یو کینٹ مینٹین یور سیلف بیکاز یو بلانگس ایز مائی ریپرزینٹیٹیو آن ارتھ. تو مجھے پریزنٹ کر رہا ہے. اگر تو نے مجھے بلا دیا تو
انسانیت کا وہ جو کانٹریکٹ تھا جو ہم دونوں نے لکھا تھا اور تو نے ایگری کیا تھا، تو اس کانٹریکٹ سے گرے گا، اور جب تو اس کانٹریکٹ سے گرے گا تو تیرے اندر پوری کل کائنات کی صفات شامل ہیں، تیرے اندر کل کائنات کی صفات شامل ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو میں آپ کو آبزرویٹری لیول پہ بتا رہا ہوں gives you a clue to make an image, and then using that image correlate with your initial destination جہاں سے آپ آئے تھے، your actual home کے اس کے ساتھ آپ correlate کر سکیں، جس میں بیوی بچوں سے لے کے کھانا پینا سونا جاگنا آرام خوشی غم سب ہے. کہ دنیا کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اپنے بیلی کی یاد ہے، رب کی یاد ہے. دنیا کے مزے ملے تو اس کو پتہ لگے کہ یار اس نے اتنا کچھ میرے اندر ڈال دیا تو یہ خود کیا کر سکتا ہے میرے لیے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھو اور اس کے ساتھ ایک امیج بناؤ اور وہ نالج لے کے میرے پیار کو بڑھا کے واپس آ جاؤ. تو اگر اس دن ڈیسیجن ہو گیا کہ اس کو پیسے ملنے ہیں تو اس کو پیسے مل جائیں گے، لیکن فیصلہ پیسے نے نہیں کرنا. وہ تو آپ نے گیم کھیلنے سے پہلے ایک نے نیلا بندہ لے لیا، ایک نے کالا بندہ، ایک نے پیلا، ایک نے تلوار، ایک نے گان والا بندہ لے لیا. لیکن گیم کھیلنے کیوں ہے؟ میں نے کسی کو ریسکیو کرنا ہے، میں نے اس گیم کے اندر سے گھر جانے کا راستہ نکالنا ہے. یہ سب چھپن چھپائی کی گیم ہے جس میں آپ کو اور مجھے اپنے مالک اور دوست کو پہچاننا ہے. اور اس میں ناٹ نیسسری کہ مسلمان کو ہی کامیابی ملنی ہے، مسلمان ہی کامیاب ہے. اٹس گیم کے اندر مالک کے نزدیک وہ دل دیکھتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جی میں مسلمان کے گھر پہ آتا ہوں، میں بڑا لکی ہوں. میں لکی نہیں ہوں انلیس کہ میں اس کو دل و جان سے دوبارہ سے ایکسیپٹ نہ کروں، میں اقرار کروں. اور اس کے لیے اکثر پھر کہتے ہیں کہ جو بیعت ایک ایسا اسٹیپ ہے، یا مدرسے میں ایڈمیشن لینا، وہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جو بتاتا ہے کہ ہاں اس نے ڈیسیجن لیا، انٹلیکچولی ڈیسیجن لیا ہے. ورنہ امی ابو کے کہنے پہ یونیورسٹی پہ، امی ابو کے کہنے پہ اس کام پہ، امی ابو کے کہنے پہ اس کام پہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود سے کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایونچولی جو اس دن کی ڈیل ہے اس کے مطابق جب وہ ٹائم آتا ہے اس کو اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں، اس کو کلک کر جاتا ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بچے پیدا ہونے کے بعد بھی کام نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو بہت کام محنت کرتے ہیں لیکن ملتا ہے نہیں. تو ایونچولی اس کا ملنا، اس کا نہ ملنا، بات پوری ہو جانا، بات نہ پوری ہونا میٹر نہیں کرتا. اس تک پہنچے نہیں پہنچے، اس کو سمجھے نہیں سمجھے، اپنے مالک کو پہچانا نہیں پہچانا، اپنی ذات کے اندر اس کی قدرت کو سمجھا نہیں سمجھا، اپنے ارد گرد اور اپنے اندر میں اس کو پرکھا کے نہیں. یہ جو ہے نا کہ میں نے چھ دن بنائے اور پھر میں عرش پہ مستوی ہو گیا، یہ 6 ڈفرینٹ ریالٹیز ہیں. ان تمام ریالٹیز کے اندر سے ہم نے وہ ہڈن لنکس نکالنے ہیں جو میرے رب کا امیج اور پیار میرے دل میں اور بڑھا دیں، اور ان کے ساتھ سے ہم واپس اس کی ذات تک پہنچے. اب فار ایگزامپل وہ ایک وعدہ تھا اور اس وعدے کے اندر ایک چیز صرف اوپن تھی، باقی طے شدہ ہے. اوپن چیز تھی کہ جا تیری مرضی، تو مجھے سلیکٹ کرتا ہے یا اپنے آپ کو سلیکٹ کرتا ہے. یہ چیز اوپن ہے، تجھ سے فیصلہ وہاں نہیں ہوا. میں تجھے ریالٹی میں دکھاتا ہوں کہ تو نے کیا پک کیا ہے. اب تو فیصلہ کر لے کہ تو نے مجھے سلیکٹ کرنا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہو تو یہ شرک ہو گیا. اور پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی خواہش اگر کوئی بت پوری کرتا ہے، آپ کی خواہش کوئی شیطان پوری کرتا ہے، آپ کی خواہش کوئی بندہ پوری کرتا ہے، کوئی دکان پوری کرتا ہے، تو وہ آپ کا ناخدا ہو جاتا ہے. شرک کی ابتدا میں ہی ہوں رکاوٹ. شرک مجھ سے ہی شروع ہوتا ہے جب میں نے اپنے دل میں اس کے علاوہ کسی کو بٹھا لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب دیوانہ وار سر پہ گدڑی پہن کے ہم تمال ڈالنا شروع کر دیں، نہیں. اصل میں ہماری عبادت ہے جو ہمارے نبی نے کیا، لیکن اس عبادت کو پرفارم کرنے کے لیے دل ویسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا تھا. اینڈ اس کے اندر ایک جو لاسٹ پارٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کے ساتھ، ہم لوگ سمجھتے ہیں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس میں اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے، واللہ یہ آپ حیران ہو جائیں گے. سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں ان کا بہت مقام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انصار ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے، اور جو تابعین ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے. اچھا جی، سورہ واقعہ میں ہوتا ہے مقربین، اہل یمین اور اہل یسار. مقربین میرے بہت پیارے، یمین جنت والے، اور یسار دوزخ والے جنہوں نے اپنے آپ کو چنا. دوزخ میں ہی ہوں. اس کی ایکسپلینیشن آگے آتی ہے. انصار اور مہاجرین میں سے
جن لوگوں نے اس وقت اس نور کو پھیلانے میں اپنے آپ کو ایز اے قرض حسنہ حوالے کر دیا، اپنے آپ کو ایز اے قرض حسنہ حوالے کر دیا کہ اس دل میں وہ اخلاق گرو کرا لیں، میں حوالے کر رہا ہوں آپ اپنے آپ کو۔ تو ایک جماعت تھی مہاجرین جنہوں نے پہلے مکہ میں قبول کیا، پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انصار ہے نا، انصار ہجرت سے پہلے ہی ایمان والے تھے، ایز پر دیٹ کانٹریکٹ یہ لوگ ایمان پیچھے سے ہی لے کے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس دن ہی مجھے سلیکٹ کیا تھا اور میرے نبی کو سلیکٹ کیا تھا، اللہ کرے ہم نے بھی اس دن اللہ اور اس کے رسول کو سلیکٹ کیا ہوا ہو۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ جیسے ہی یہ لوگ مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، انہوں نے کہا جی آپ سرکار آئے مدینہ میں، ول ٹیک کیئر، اور پھر سارے لوگ جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو انصار نے جیسے ان کو ٹیک اپ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انصار کی شان میں آتی ہے کہ اگر انصار پہاڑی راستے سے جائیں گے تو میں بھی پہاڑی راستے سے جاؤں گا، اگر تم لوگ میرا مطلب انصار کو فرمایا کہ یہ میرا اندر کا لباس ہے، اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو انصار کے حوالے کر دیا۔ مکہ سے آخر میں اب کدھر آگے، فتح مکہ کے بعد مدینہ، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مل گئی، کس کو؟ انصار کو۔ اچھا جی، ڈسکشن میں اہل بیت آتے ہیں، ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خادم بنائے اور یہ کام لے، گھر والا کام لے ہم سے۔ اہل اسلام، اہل عمل، اہل عمل، اہل کتاب، اہل کتاب، اہل بیت، اہل اللہ، دیکھتے جائیں آپ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں آپ اہل بیت کے بعد اہل اللہ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کو انکار کرتے ہیں تو آپ اولیاء الشیاطین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اس ٹریک پہ نہیں ہوں نا تو یہ نہ سمجھو کہ میں سیف ہوں، میں ادھر ہی ہوں کہیں پرے اور میں اپنے کچھ شریف بنا کے بیٹھا ہوں۔ اب اہل کتاب اور اصحاب کے بعد میں جو انصار کی کیٹیگری ہے، آج کی ڈیٹ میں ایک بندہ ہجرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ علماء دین کو جوائن کرتا ہے، وہ اولیاء اللہ کو جوائن کرتا ہے، اپنی بری عادات چھوڑتا ہے، اپنے طریقے چھوڑتا ہے۔ گھر چھوڑنا آسان ہے، طریقے چھوڑنا مشکل ہے، اپنے طریقے چھوڑتا ہے تو یہ ہو گیا مہاجر، اپنے نفس کی قربانی دے دیتا ہے، نئے طریقے سیکھتا ہے۔ مہاجر ہونے کے بعد کوئی اس کو اسسٹ کرے گا، اب وہ ایک عالم ہے یا وہ کا ولی ہے، اب جو ان کو اسسٹ کریں گے اور ان کی بات پہ لبیک کہیں گے، وہ صدیق بھی ہوں گے اور انصار بھی ہوں گے۔ اور انصار آپ اور میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج اللہ کے نبی کی دین کی رسپانسبلٹی کون لے رہا ہے؟ آج اس دین کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کے ذکر، اس کی محبت کو، اس کلمے کو، درود کو، اس کو کون آگے پاس آن کرے گا؟ ٹک ٹاک کا کام نہیں ہے، نہ یہ یوٹیوب کا کام ہے۔ وہ دل کہاں ہے، وہ درد والی بات، وہ اخلاص کہاں ہے؟ تو انصار ہم بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا یا رسول کہ سب سے اچھا کس کا ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آف کورس فرشتوں کا تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ؟ انہوں نے کہا جی انبیاء کا۔ صحابہ نے کہا آف کورس وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اس کے بعد کس کا ایمان زیادہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آف کورس صحیح کہا، تمہارا ہی ہو کہ میں تمہارے سامنے ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر کسی کا ایمان ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے مجھے دیکھیں گے نہیں اور غائبانہ طریقے سے میرے ساتھ تعلق ہوگا ان کا، اور مجھے میرے طریقے پہ چلیں گے۔ کیا اس کو انصار نہیں، کیا وہ ہم لوگوں پہ اپلیکیبل نہیں؟ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، یو کین بی دا انصار۔ اینڈ انصار کے بعد ایک کیٹیگری ہے تابعی، جو فالو کرے، تو یو کین بی اے مہاجر۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر، انجینئر، فرینچائز، بزنس لے کے بیٹھے ہیں؟ کون ایسا جو اپنے دل کی اصلاح کے لیے بیعت کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، علماء کو جوائن کرتا ہے؟ میں بیعت اس لیے بار بار کہتا ہوں کیونکہ خانگاہی نظام ایسا نظام، یا دوسرا مدرسوں کا نظام ہے، یا اصلاح کرتا ہے اپنی، اس کو کنفیوز نہیں کرتے، بات کو اصلاح کرتا ہے۔ پھر اصلاح کے بعد جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ٹیک کیئر کون کرتا ہے؟ لوگ مذاق اڑانے والے ہیں، تو آپ انصار بن جاتے ہیں۔ اب جب اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں تو وہ اگر کام کر رہا ہے دل کا تو آپ کام کر رہے ہیں باڈی کا، تو دل باڈی ایک یونٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی پوری گاڑی بارڈر کراس کر جاتی ہے تو ٹائر پیچھے تھوڑی رہ جاتا ہے، ڈکی بھی چلی جاتی ہے، سیٹیں بھی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ ہم سب کو خود ہی عالم بن کے خود ہی لیکچر دینے ہیں، ہم سب کو جو چلتے ہوئے کام میں ہیلپ نہیں کرنی کسی کی۔
کہیں قرآن کا درس چل رہا ہے، اوکے، کہیں کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، ذکر چل رہا ہے، اوکے، کہیں تبلیغ کی بات ہو رہی ہے، اوکے، جہاں بھی خیر کی بات ہو رہی ہے میں انصار بنوں. اور اس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میری انر کلوتھ کے برابر ہے. اور اگر بینگ انصار آپ بھی اس شیخ عالم کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا دل بدل جاتا ہے تو یو آر آلسو مہاجر. اور پھر اب جو نور نبوت ہے، نور ہدایت جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، آپ ڈائریکٹ ریسیپینٹ ہے اس کے. اینڈ پھر وہاں یہ ساری باتیں پتہ لگیں گی کہ یار اصل کامیابی کیا ہے، اصل قرآن کیا ہے، اصل دین کیا ہے. دین کی آپ بات کر رہے ہو، دین والے کی بات نہیں کر رہے. قرآن کی آپ بات کر رہے ہو لیکن اس کے اندر شفیق جو دوست ہے اس کو کوئی پہچان نہیں رہا. اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا زبردست کاشف اس کے اندر سسٹم بنایا ہوا ہے، یاسر اس میں ایسا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. کلوز ہیں، بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اپنی بات پہ ایسے لگتا ہے کہ آ کے، جیسے اب ایک بندہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے تو وہ آپ کو گفٹ بھیج رہا ہوتا ہے. اب وہ ماں آپ کو بتاتی ہے بیٹا یہ بابا نے دلایا ہے، یہ بھی بابا نے دلایا ہے. بیٹا بابا محنت کرتے ہیں بیٹا. اب باپ کہتا نہیں لیکن ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا بچہ مجھے پیار کرے، مجھے ویلیو دے. اب وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے نیک بندوں کو بھیجا، وہ بار بار بتاتے ہیں اللہ نے ایسے کیا. وہ اب ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے. یار مطلب ایک ٹیچر، پروفیسر، باس، پیرنٹس، دنیا دار، میں چھوٹی سی اڑی مڑی کرتا ہوں نا، میرا باس مجھے بلا کے میری پوری ٹیوننگ دوبارہ کر دیتا ہے. میں بعد میں جب نماز میں اللہ کی فضل سے جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو کتنا ہی نہیں، میں یار کبھی پرواہ ہی نہیں کی ادب اداب کی، وہ پوچھا ہی نہیں تو نے کبھی. کتنی سانسیں لی ہیں، اس کی دی ہوئی اپرچونٹیز کو کتنا استعمال کیا، کتنا سکھ ہے. میں کسی بھی حالت کے اندر آن پلانٹ ارتھ ایک دفعہ کھڑے ہو کے آسمان دیکھ کے اپنے آپ کو دیکھ کے کہنا یار الحمدللہ، مجھے لگتا ہے اس سے بڑی سکسیس کوئی نہیں. وٹنس کرنا اس کو، کمال ہے تسی، وہ کیا کہتے ہیں تسی گریٹ ہو. اللہ میاں چھا گئے آپ، مطلب انبلیویبل ہے، میرے الفاظ سے باہر ہو آپ. ہم اپنی بات اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں یار، مطلب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لیکن میں اپنی زبان سے کیوں نہیں کہہ سکتا یار کمال کر دیے یار. یہ نظارہ بن ہی نہیں سکتا ایک سیکوینس کے بغیر. اب ایک عالم تھے، ان کا وہ مراقبہ ہوا نا ایک ایتھیسٹ کے ساتھ، تو انہوں نے مراقبے کے ٹائم پہ لیٹ پہنچے. تو انہوں نے کہا جی دیکھو جی کیسے عالم ہے، تو کمٹمنٹ کر کے لیٹ آئے ہیں، تو ان کی تو عہد ہی پورا نہیں ہے، وعدہ خلافی ہے ان میں. اور انہوں نے کہا جی میں لیٹ آیا ہوں، کسی کو اس کی وجہ ہے کہ کیا وجہ ہے. کہ جی میں آ رہا تھا تو کشتی نکل گئی، شپ نکل گیا، لیکن اب میں کھڑا تھا وہاں پہ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک دم کشتی درخت جو ہے نا وہ کٹے، اور پھر اس کے ساتھ وہ لکڑیاں سیدھی ہوئی، پھر وہ تراشی، خود ہی وہ تراشی گئی، پھر وہ جڑی کیل آئے، کشتی بنی، کشتی ریڈی ہوئی ہے تو میں آیا ہوں. کہ دسو ایک گرن والی گل کر رہے ہیں تو ایدے چ پھر نہ کسی کہہ کہ مراقبہ اتھی ختم ہے، میرے منہ کچھ سننا ہے، تین لگتا ہے سارے نظام ایویں چل رہا ہے. وہ کشتی خود نہیں بن سکتی، اور یہ سب خانہ خراب پروگرام 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، ناٹ اے سنگل ایم اپنے ٹریک اور جو اس کا الپٹیکل پاتھ ہے اس سے آگے پیچھے ہوا ہو. حدیث میں آتا ہے، میں اکثر دل میں آتا ہے کہ وہ اس کا کوئی ایک پراپر سیشن ہو جائے، لیکن چلو جب اللہ کو منظور ہوا. اسٹرانومی سے ریلیٹڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی انفارمیشن ہے نا اسٹرانومی میں، ثاقب میاں آپ نے ایک دفعہ کھول لیا نا آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہاں تک سائنس نہیں پہنچی. بھائی جان آپ کے پاس 7ویں آسمان کے رنگ نام لگے ہوئے درخت، وہاں پہ نہریں، آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کی. ابھی ہم پہلا آسمان نہیں کانفیگر کر پائے، اپنی گلیکٹیکل جو ہے نا انٹرسٹیلر اسپیس وہاں تک نہیں پہنچ پائے. وائجر صاحب پہنچے ہیں کہیں ٹکے کھا کھا کے. لیکن آپ امیجن کرو میرے پاس پہلے آسمان کی، دوسرے، تیسرے، 7ویں عرش کے اوپر کرسی کی اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے اسلام ریلیجن میں اور کہیں نہیں، اور ان بکس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں اتنی انفارمیشن. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ سورج اور چاند روز شام میں جب جاتے ہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اگلے دن باہر نکلنے کی اجازت لیتے ہیں تو یہ طلوع ہوتا ہے سورج. اب یہاں پہ اسٹرانومی والے کہیں گے یار وہ تو آسٹریلیا میں نکلا ہوتا ہے، وہ جاتا تو ہے نہیں. بھائی جان وہ جس سپیڈ سے لے کے زمین کو گھوم رہا ہے نا، ایسے سے، یہ ایسے سے گھوم رہا ہے وہ لے کے، وہ تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے نا تو پٹاخہ چل جائے گا. ابھی سردیوں میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہماری سویٹر نکل آتی ہیں باہر. ہر چیز کا ایک اسپرچل پارٹ ہے، ہماری بھی ایک روح ہے.
اسپرچولی ہر چیز اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اینڈ دیر از اے اسپرچل ڈومین سیپریٹلی. موت ایک مینڈے کی فارم میں ذبح کر دی جائے گی جنت اور جہنم کے درمیان میں. زندگی بھی ایک گھوڑے کے سے تشبیہ ہے احادیث میں کہ وہ نظر آیا تو پھر وہاں پہ بندہ زندہ ہو گیا. سورج چاند کا ایک اسپرچل پارٹ ہے. درخت جن کو ایزی لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے معاملہ ہوا تھا؟ درخت سے. درخت کے ساتھ میں کوئی پورٹل کھلا تو وہاں پہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ درخت ہے. کوہ و تین و زیتون و طور سینین کیا ہے؟ چاہے وہ ادھر ہے کہ ساتھ میں آسمان درخت ہے. مخلوقات الہی ان کی ارواح ہیں. یہ سارا نالج ہمارے دین میں اویلیبل ہے. میں آپ کو کوئی معرفت والی بات نہیں، میں کو بڑی کوئی آپ کو میں کو کمال بات کر رہا ہوں. یہ احادیث ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جو ہمارا رب اس پورے نظام کو اتنا ایکوریٹلی ہمارے ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے، کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں. آپ نے اپنے آپ کو پروفیسر بنا لیا، انسان نہیں بنے. آپ نے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنا لیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ہاں ابھی تو آپ پرسو کر رہے ہیں. اب ٹیچرس کا کام ہے آپ کو بتانا، لیکن ٹیچرس بھی تو ہم جیسے ہی ادھورے تھے پہلے، پھر اب ٹیچر بن گئے. جیسے میں جیسے آج ٹوٹا ہوں، شادی ہو جائے گی تو ویسے ٹوٹا باپ بن جاؤں گا، ویسے ہی وہ ماں بن جائے گی. اس کو اپنا پتہ نہیں وہ ماں بنی پڑی، اس کو اپنا پتہ نہیں وہ باپ بنا پڑا. اس سب کو اوور کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس اور ہمارے پاس. ہمارے لائف کا پرپس، اصل انسان، اصل کامیابی، اصل عزت، اصل کامیابی کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ڈیزگنیشنز، یہ سابقین، سبقت لے جانے والے جن کی کرسیاں اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی. اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے ایک اہل کتاب کو تھپڑ مار دی. کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں. صحابی کو غصہ آیا، انہوں نے کہا یار یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کری جا رہا ہے. انہیں اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ جس وقت میں اٹھوں گا نا حشر کے دن، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کا کونا یا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. اب اس کا مطلب مقام مرتبے کی میں بات نہیں کر رہا، یہ لوگ ایک پرماننٹ ریلیشننگ میں اللہ کے ساتھ ہیں. تم مقابلے میں پڑ جاتے ہو. اگر کوئی بندہ سمندر ہے، سمندر دنیا کے سارے انسان اپنے ہیں، اور سمندر کا ایک بڑا سا سرکل بنا لیں اور سب کو اس کے کونے میں بٹھا دیں، تو مجھے لگتا ہے پھر بھی جگہ بچ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ڈیزگنیشن کی کمی ہونی کہ یار جیسے کلاس میں ایک فرسٹ آتا تو اللہ کے پاس بھی جنت میں ایک ہی پلاٹ تھا سابقین کا. ہماری بڑی لمیٹڈ سوچ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم مقابلے میں بڑھ جاتے ہیں، ہم نبیوں کی، ولیوں کی گریڈنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم صحابہ کی، اہل بیت کی گریڈنگز بنانی شروع کر دیتے ہیں، پھر اس پہ جرا کرتے ہیں، پھر اس پہ ٹک جاتے ہیں، پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. کافر پتہ اپنے رب کا ہی نہیں پتا، اس کے پاس کمی ہے کسی چیز کی. وہ پوری کی پوری جنتیں، 7 جنتیں فردوس آپ کے لیے الگ اور کسی کے لیے الگ بنا کے دے سکتا ہے. اس کے پاس کچھ اسپیس کی کمی ہے یار. گلیکسی کم سے کم جنتی کو 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے زمین سے، کم سے کم جنتی کو 10 گنا بڑی. خالی سورج ہی 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، اور یہ چھوٹا ترین سٹار ہے. ملین سے زیادہ، بلین، میرے خیال ہے کتنے ملین سٹارز ہیں ہماری گلیکسی میں، ملکی وے میں، اور کتنی ٹریلین، کتنی بلین گلیکسیز ابھی تک ڈسکور ہو گئی آن دا پیپر. اور یہ خالی پہلا آسمان ہے جدی حد ہی نہیں پتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس رب کی طرف بڑھو جس کی، جو تمہیں جنت دے گا، اس کی چوڑائی منیمم حد نہیں لگائی، یہاں سے لے کے 7ویں آسمان کی حد تک ہے. اور اگر مجھے 10 گنا بڑی جنت مل گئی تو میں نے بڑا تیر مار لی. مسلمان کا جنت میں جانا کوئی تیر نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا کمال تھا. تو مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا رب کون ہے. بیٹھ کے سوچنا کہ میرا بچہ پڑھ لکھ تو گیا ہے، لیکن کیا اچھا انسان بنے گا. میں ان کو برٹش کریکولم کرا رہا ہوں، امریکن کرا رہا ہوں، لیکن کیا وہ اس کے اخلاق میں ہیلپ کر رہے ہیں؟ اور آج کل اتنا برا حال ہے کہ ہم بہت سی خرافات انٹرنیٹ سے اور اسکولوں سے ہمارے بچے لے کے آ رہے ہیں. تو جو ٹیچر 2 سے 3 ہزار لیتا ہے بیچارہ، اول تو پہلے تو ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی، اب تو رسپیکٹ بھی گئی ان کی. تو بچے کو پہلے پتہ ہی مجھے سکھا نہیں سکتا، اور اے آئی نے آگے کھانا خراب کر دیا. پروفیسروں کو ٹینشن لگی نہیں ہے، بچہ دماغ استعمال کرتا ہی نہیں. کیا استعمال کر رہا ہے؟ ڈیٹا اس کے پاس ایسا آ رہا ہے
ایک ہی پروگرام ہے، ہوس ہوس ہوس. نارمل آدمی اب میں تھوڑی سی بات تھوڑا سا پریکٹیکلٹی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بد نظری ہو گئی اینڈ یو آر تھنکنگ اباؤٹ سم وومن اور آپ کے ذہن سے نہیں نکلتی، اب گھر آ کے اپنی وائف کے ساتھ جو ہے معاملات کر لیں. سیم تھنگ از دیئر. مائنڈ کو سمجھانا ہے، اس کو کتا بنا دیا انہوں نے. ہم وہی کھانا پلیٹ بدل بدل کے کھانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے انرجی لینا. یہ اپنے آپ کو سمجھانا نا مجھے کہ مجھے مقصدیت پہ دھیان رکھنا ہے، مجھے رستے پہ وسائل پہ مجھے مقصد پہ رہنا ہے. تو میرا کیا مقصد تھا؟ اس رب تک واپس جانا جو میں پہلے بات کرتا پیرلل ریالٹیز میں. تو جیسے ہی میں دنیا میں رہتے ہوئے میں اس کے ساتھ ہوں، اور ساتھ ہی میں برزخ عالم ارواح میں بھی ہوں، ساتھ میں برزخ میں بھی ہوں، ساتھ میں دنیا میں بھی ہوں. اب اسی کے ساتھ میں محشر کے میدان میں بھی کھڑا ہوں. صرف میرا انٹلیکٹ ان سٹیجز سے گزر رہا ہے. یہ پیرلل ریالٹیز چل رہی ہیں. آپ سب جب معراج پہ گئے تو جنت میں سب کو مل ملا کے آ گئے. جنت تب بھی تھی، پر ابھی تو فیصلے نہیں ہوئے تھے. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا گھر دیکھ لیا تھا وہاں پہ بنا ہوا، حالانکہ ابھی تو وہ فائنل نہیں ہوئے کہ وہ جنت پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. میں اپنی اس سوچ کی جتنی بھی پروجیکشنز تھیں وہ ساری ڈیولپ کر چکا ہوں. میرے اندر امر الہی ہے، آپ کے اندر امر الہی ہے. وہ صرف مجھے آپ کو ریلائز کرنا چاہ رہا ہے کہ مخلوق کی بجائے خالق کی طرف دھیان رکھو. ان سب کو سمجھ کے میرے تصور اور پیار کو اور بڑھا لو. ان صفات کو ملاؤ، اور یہ کام آدم علیہ السلام کا تھا. آدم علیہ السلام کا کام تھا، اس نے صفات کو ملا کے ذات کا تعارف کروانا تھا سب کو. اور میں صفات میں گم ہوں. کیا ہے اقبال کا شعر کہ مومن اور کافر میں ایک فرق ہے کہ ایک کائنات میں گم ہے، اور مومن کے اندر مومن ایک کائنات میں گم ہے اور ایک میں گم ہے کائنات. ایک کائنات میں گم ہے اور ایک میں گم ہے کائنات. تو مجھے اور آپ کے بچے کو، جس کے پیچھے شیطان لگے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ نفس ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اس کے ساتھ ملک الموت ہے، اس کے ساتھ دو لکھنے والے ہیں، اس کے اتنے ہائی پروٹوکول ہیں، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے چاہے نہیں پڑھا ہوا، ہم اس کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے اس کو. اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پراپر پروٹوکول کے ساتھ عالم ارواح، دنیا، برزخ، آخرت، حساب کتاب، فرشتے، میزان، پل صراط کراتے 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 ہر لیول پہ اس کو گزاریں گے. اگر کوئی بندہ اتنے ویلا فارغ ہوتا تو اللہ مین اپنا ٹائم ضائع کرنا تھا اس کے ساتھ. کتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے اس کو کہ ایک بندے کو اس نے ایکولی. وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیرا سلیکشن ہے نا، چوائس، یہ تو نے خود کیا ہے. اصل معاملہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات اور واقعات میں تو اندر سے کیسے. آپ کو پتا جنت کے اندر ایسے بھی بازار ہے جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جا کے کہیں مجھے یہ چہرہ چاہیے، آپ کا چہرہ ویسا ہو جائے گا. ایک خاتون جائے گی کہے گی مجھے یہ فگر، یہ مجھے یہ چاہیے، فگر چاہیے، یہ کپڑے چاہیے اپنے ہسبینڈ کے لیے. بندہ جگہ کہے گا مجھے، جیسے ہم کہتے ہیں یار ٹام کروز لگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں سکس پیکس بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہیرو کا نام لے رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے کر ڈن. وہ باڈی دی کی پرواہ ہے، مین پروگرام ہے اندر کا، چپ یہاں سے نکال کے وہاں ڈال دینی. جب آپ یہ کام کر سکتے ہو اپنے لیپ ٹاپس اور موبائلس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ؟ کیا وہ ایک ٹائم میں مجھے ڈفرنٹ ریالٹیز میں نہیں چلا سکتا؟ جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے مختلف سرورز کو کنیکٹ کر سکتے ہو انٹرنیٹ کے تھرو، تو کیا دل کے نظام کو یا روحانی نظام کو یا روح کو پتہ ہی نہیں یار اس بات کا؟ بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو اولیاء اللہ کے پاس اتنی اب ایڈوانس ہے کہ نہ تو وہ اس کو لفظوں میں بتا سکتے ہیں جب تک اس کی سائنٹیفک ریزننگ نکلے. اب انٹرنیٹ، ٹائم ٹریولنگ، ڈیٹا ٹرانسفر، ہارڈ ڈرائیوز، کنیکشنز، پورٹلز، اب ہم سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں. پہلے اللہ اس کے نبی یہ علم نبوت کا پارٹ ہے نہیں. لیٹس کیپ اٹ ناؤ. اللہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آپ، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست باپ، بیوی بچے، بزرگ، سارے جو موجود آنے والے چلیں گے، جن انسان جتنے بھی ہیں، ہم سب لوگ اپنے اس دوست مالک کو پہچانیں جس کے ساتھ میرا ایک پارٹ ہے ابھی بھی. اور غصہ اسی بات کا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا دور لے گیا ہے اور آگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. میرے نور کو چھوڑ کے اپنے اندر آگ لگا کے خود بیٹھا ہوا، مطلب پٹرول شٹرول بارود دھماکے نیوکلیر بم بنا کے کمرے میں تیلی ہاتھ کی ماچس میں پکڑ کے آپ ان آگے بھی لا رہے. تو ماما ان سڑیں گئی میں ان کی طرح. تو نے مجھے سب سے بڑا گناہ اس کو چھوڑنا ہی تھا نا. سب سے بڑی جدائی کیا تھی؟ چھوڑنا ہی تھا نا اس کو. جنت میں اگر آپ چلے جائیں اور وہ نہ ہو، سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوا نا کہ میں نے چھوڑ دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اسی زندگی میں جلد از جلد اللہ ہمیں وہ نوری حیات عطا کرے، وہ دل کی زندگی عطا کرے، وہ قلب کی حیات اور وہ روح کی تجلی اس میں عطا کرے، تاکہ ہم اس کی ذات کی محبت اور پیار کو پا کے اپنے دوست کو پہچانیں
اور پھر وہ جو اس نے پروگرام بنایا تھا انسانیت کا، اس پروگرام کے مطابق ہم لوگوں کو خدمت کے تھرو اللہ سے کنیکٹ کریں، نہ کہ فیل کر کے ان کو اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کریں. جیسے کوئی بندہ پولیس میں آ جاتا ہے تو آئی ڈنڈا دیے رکھتا ہے سب کو، حالانکہ اب اس نے خدمت کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا. آپ کا بزنس اور آپ کا پیسہ از اے ٹول ٹو گین نیئرنیس، جبکہ وہ اب دوری کا ذریعہ بن رہا ہے. آپ کی غربت اللہ کی قرب کا ذریعہ تھی، جبکہ اب وہ دوری کا ذریعہ بن رہی. یہ رائٹ کانسیپٹ ضروری ہے کہ ہم اس ادراک والی زندگی گزاریں. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، جو کہ بائی دا وے وہ کہہ رہا میں انتظار کر رہا ہوں، اپنی ذات کے دروازے، اپنی محبت کے، اپنی صفات کے، اپنی وحدانیت کے، اپنے کلام کے، اپنے دین کے، اپنے نبی کے، اپنے پیاروں کے، اپنے اسم کے، اس ذکر کے، وہ دروازے دائمی طور پہ ہم سب پہ کھول دیں، تاکہ ہم اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لائف بھی گزاریں، اور اس لوگوں کے دلوں کو بھی زندہ کر پائیں. جب آپ سوسائٹی میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پیسہ پڑھ لکھ کے، تو وائی ناٹ ہم نور بھی ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ کماتے ہیں تو پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہی کرتے ہیں نا، تو نور ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو اس پہ لگتا بھی کچھ نہیں، صرف پہلے اس کو دل میں سمانا ہے اور پھر اس کو آگے پاس آن کرنا ہے. اور یہ میری اولاد دینے کا ثاقب نہیں ہے، کوئی پرپس نہیں تھا اولاد دینے کا، میری لیگیسی ہے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہاں میرے بچے ہو گئے ان کا میں نے کیا کرنا ہے کی کرنا ہے. وہ اگر برے کام کریں گے تو آپ اکاؤنٹیبل ہیں اس کے. اگر آپ نے سمجھا دیا دیٹس اوکے، لیکن اگر آپ اس سے دیٹس این اپرچونٹی، یو لاسٹ اپرچونٹی. آپ برزخ میں بیٹھے ہیں. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ کہ بنی اسرائیل کا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ برزخ میں تھا. مرنے کے بعد برزخ ہے نا، برزخ ایک پردے کو کہتے ہیں. تو اس میں وہ پریشان بیٹھا تھا، اندھیرا تھا، ہم ایسے ہی سمجھا سکتے ہیں. ایک دم اس کو لائٹ کمرے میں فرشتہ آیا، اے سی لگا دیا، صوفہ لگا دیا. میں تھوڑا سا اس فیز میں ٹی وی لگا دیا، سگا انجوائے کر یار. اس نے کہا ہے میرے پاس اتنا کچھ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے پاس یہی چھوٹی سوچ ہے نا، ٹی وی لا گیا تو کمال ہو گیا. انہوں نے جنت کی کھڑکی کھول دینی ہے، ٹی وی سے زیادہ آگے کا کام ہے. نے کہا وہ جی آپ کے بیٹے نے، آپ نے جب آپ آنے لگے تھے تو آپ کا بیٹا جو تھا وہ بھی پیدا ہوا تھا. اس کی امی نے اس کو مدرسے میں جمع کرایا، آج اس نے اللہ بولنا شروع کر دیا. یا وہ بھی چھوٹا ہے تو اس نے اللہ بولنا شروع کر دیا. یہ آپ کا لگایا ہوا درخت ہے. بہانے دیکھو بخشنے کے یار. ماں بھی میری بخشش کا ذریعہ، بہن بھی بخشش کا ذریعہ، بیگم بھی، بیٹی بھی، میری اولاد بھی. اس نے اتنے اینگل سے مجھے سمجھانے کی کوشش کیا. خود سمجھ نہیں آتی تو ماں باپ بن کے سمجھ جاؤ کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. پھر ماں باپ کو سمجھو گے تو مجھے سمجھ جاؤ کہ پیچھے بھی کوئی ہے. ماں باپ جیسی ہماری شادی ہوتی تو کیا ہوتا ہے، اچھا یار امی ابو نے بھی ایسے کیا تھا، ایت ہو گیا تو جن نے اینا کچھ دیتا ہے وہ وقت دھیان ہی نہیں گیا. پھر میری نبی کی قربانیاں کدھر گئیں، جو ہر بندے سے زیادہ قربانی دے کے میرے لیے کہ یار کل کو یاسر یہ نہ کہ یار میرے نبی نے تو یہ ٹائم گزارا ہی نہیں. انبلیویبل ہے ان کی لائف. یہ ساری چیزیں مجھے بار بار یاد کرانے کے لیے کہ یار تو کس جگہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے راستے کھولے اور ہمیں عطا کرے. اور جو رحمت برکت خیریں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنے پیاروں کو ہمیں بھی عطا کرے. اور ہر شر اور برائی اور بری چیزوں سے ہمیں اور ہم سب کو ویسے ہی بچائے جیسے اپنے نبی اور اپنے پیاروں کو بچایا. اور ہمیں ہر انسان اور جن کو ہر شر اور برائی پہ جو آج کے دور میں ہے، جو آئے گی، فتح عطا کرے. جو خیر پہ چل رہے ہیں ان کو استقامت دے. ظاہری بات نہیں، اللہ رزق کے دروازے کھولے، عافیت والے معاملے کرے، فتح نصرت عطا کرے، شفا عطا کرے. اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت دائمی طور پہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ رکھے. اپنی ذات عطا کرے، اپنے نبی کی ذات عطا کرے، دین کی اصل سمجھ عطا کرے. یہ نور آگے پہنچ پائے ہم سے، اور مجھے ملے، پھر میرے سے آگے پہنچ پائے دین کی سمجھ. اور اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں اپنی شان کے مطابق صلاۃ و سلام نازل فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے انبیاء پر، پیاروں پر، اہل بیت پر، اصحاب پر، اولیاء اللہ پر، اور جتنے بھی بزرگ ہمارے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. تو اب اس سب کو اچیو کرنے کے لیے آئی آلویز پریفر ٹو شیئر سم تھنگ. دیکھیں ایز اے مسلمان 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو ہم اس کو ایکویشن سے باہر تو نہیں نکال سکتے. تو آپ پہلی چیز ہے 5 منٹ صبح، 5 منٹ شام. لا الہ الا اللہ ہندو، مسلم، عیسائی ہر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ الہ کو ہر ایک مانتے ہیں. اب 5 منٹ صبح، 5 منٹ شام، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کل پڑھ کے صرف آپ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں بڑے پیار سے. اور اللہ کا اسم سوچیں کہ آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا ہے. فجر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں.
لیکن کوئی مسلمان نہیں آیا جو نمازیں نہیں پڑھتا، وہ صبح میں پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، اس کے بعد اسی اللہ کے اسم کو سامنے لکھتے ہوئے اللہ کے بارے میں غور کرے، سوچے، یہ مراقبہ ہے، اور پھر سانس لیتے وقت اللہ اور نکالتے وقت یا اللہ آپ کی ذات چاہیے یہ بولے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لکھے اور درود شریف پڑھے، اور پھر استغفار پڑھے، اور پھر دعا کرے، اللہ سے اللہ کو مانگے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ یہ بات سن رہا ہے تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اگر اس کو اس پہ بھی پرابلم ہے تو بیٹھ کے جو وہ جس بھی عقیدے کانسیپٹ کا ہے، ریلیجن کا، بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے کہے کہ یار تو میرا بنانے والا ہے، مجھے تو چاہیے میرے سامنے میں رستہ کھول دے۔ کیونکہ ہم نے کتابوں میں یہ بات سنی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے اپنے صنم کے سامنے، صنم بت کو کہتے ہیں عربی میں، کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا یا سمت، نکالنے والا غلطی سے نہیں نکلا، نکالنے والے نے نکالا، طلب کچھ اور تھی، غلط جغرافیہ میں پیدا ہو گیا ہوا تھا، پیچھے ڈیل اس کی کچھ اور تھی، یہاں وہ کہیں اور پیدا ہوا تھا، پات اس کا کوئی اور بننا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میرے بندے کیا بات ہے، فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کو نہیں بلا رہا تھا، غلطی سے نکل گیا یا سمت، سمت اللہ کا نام ہے، کہ یار اس کے اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا، میں نے بھی جواب نہ دیا تو۔ ایک بندہ بیٹھا ہے بائیں کھول کے، معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، کرو گناہ کتنے کرنے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ رحیم ہے، اس کے پاس خزانے کی تو بات ہی نہ کرے، اسی کی ذات کی بات کرے، خزانے مانگنا تو میرا خیال ہے کہ میں بڑی ہلکی سی بات کرنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے اس سے اس کی مخلوق کو مانگا تو میرے مالک کے شایان نشان نہیں ہے، جو اپنی ذات لے کے بیٹھا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا، اس کے بعد بات کلوز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کوئی جمعے کا یا نماز کا ٹائم تھا، سفر پہ جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ دے دیں، سارے ہنس پڑے، کہ اور کیا مانگتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ساتھ ایک گندم کی بوری بھی دے دیں۔ اسی طرح پھر پوچھا، پھر کو کمل کمل مانگ لیا، اللہ کمی بیشی یہ اس کا مفہوم ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس کا ویژن ہی ان صحابی کا ویژن ہی ہوتا تھا، وہ کوئی پھر بھی صحابی ہیں، لیکن اسی کے برعکس ایک اور حدیث ہے جس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ایک ان کے خادم جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پکڑا ہوا تھا، گرم کیا ہوا تھا، اور سردی کے دن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی جب مانگا تو وہ وہی تھے، تو تو انہوں نے پانی دیا، تو انہوں نے کہا کیا مانگتے ہو یا رسول اللہ، آپ کا جنت میں ساتھ مانگتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ ہونا ہے اور آپ نے ان کا ساتھ مانگ لیا۔ آپ امیجن کریں، آپ کا ویژن چیک کیا آپ نے، اس ویژن کو چیک کیا آپ نے، مجھے آپ چاہیے، کہ اور کیا چاہیے، یا رسول اللہ آپ ہی چاہیے۔ اب ایک جگہ پہ فقہی اور لفظی مسلمانوں کے اندر اس نے جنت مانگ لی، لیکن عاشقین کے نزدیک اس سے ڈبل چیک کیا گیا۔ دیکھیں اسی بات کا دوسرا رخ، کچھ اور تو نہیں مانگتا، اور کیا چاہیے، سرکار آپ ہی چاہیے، یار میں تو لب بھی جاؤں گا، اور کی چاہیے۔ اب آپ سوچیں گے جنت کیوں نہیں مانگی؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی کو شفاعت کی اجازت ملے گی نا، تو شفاعت میں سے پہلی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت 5 لیول کی شفاعت ہے، پہلی شفاعت اللہ تعالیٰ کے نبی ان لوگوں کے لیے مانگیں گے جو پہلی جنت والے ہوں گے، اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اور کیا کیا مانگنا ہے، تو ان کو خود سے گفٹ دلائیں گے، سب کو پہنچاؤ جی، اوپر پہنچائیں سب کو، پھر جن کے پاس نیکیاں کام ہے، پھر جن کے پاس مطلب کوئی نسبتیں ہیں، پھر حساب کتاب کھولے گا، 5 ڈفرینٹ لیول کی 5 شفاعت کی وہ دعائیں ہوں گی، اس میں ایک رفع الدرجات کی بھی ہے۔ تو انہوں نے کیا مانگا، آپ چاہیے، اور دوسرے ایک جگہ پہ کیا بات ہے، اونٹ چاہیے۔ یہ ویژن کا ڈفرنس ہے جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے رہتے آپ کو ملتا ہے، اور ایونچولی جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ تو یہ میری لونس ہے کہ میں اس کا بندہ ہو کے اسے مخلوق مانگتا رہتا ہوں، تو ہمیں اس کو جب ہم ذکر کر لیں، اینی ہاؤ صحبت کا جوائن کرنا، اور پھر یہ ذکر اذکار کا کرنا، اور پھر دین کا سیکھنا، یہ تینوں پیرل میں چلنا چاہیے۔ لیکن اگر صحبت نہیں ہے اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نمازیں آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہیں، آپ امپروو نہیں کر پاتے کیونکہ آپ دل کو نہیں لگا رہے۔ نماز امپروو ہونی ہے دل کے ساتھ، اور دل امپروو نہیں کر رہا، جبکہ باڈی، انسان، حالات اور واقعات گرو کر رہے ہیں، انسان اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، جبکہ دل ہمارا اگر خدا نخواستہ ڈیڈ ہو گیا تو بوڑھے ہو کے تھوڑی زور لگنا ہے، پھر بندہ کہتا ہے جو ہے ٹھیک ہے، اتنی انا ہو جاتی بندہ تو ہے ٹھیک ہے۔ تو اولیاء اللہ، علماء کو جوائن کرنا، جس طریقے سے آپ سے ریکویسٹ کروں ذکر کرنا، پھر کنسلٹ کرنا، اگر اس کے بعد کچھ آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں یا کچھ معاملات ہیں، رابطے میں رہنا، اور اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ تو اس کے بعد جب اللہ کو مانگیں گے انشاءاللہ، تو مقصد یہ ہے کہ ہم
اس ڈیل کو سمجھیں، اپنے رب کو سمجھیں، اپنے مقصد کو سمجھیں، اور پھر یہ نہ ہو آج کل کے دور میں ہم چلے جائیں اور بچوں کو حوالے کر جائیں اے آئی جیسے فتنے کے اوپر، جس کو بڑا رائٹلی استعمال بھی ویسے بائی دا وے کیا جا سکتا ہے، یا انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کو انشاءاللہ، اور آپ کی حاضری کو قبول کرے انشاءاللہ۔ چلو آمین۔